سب سے پہلے میں نیو کاسل نیٹ ورک کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیمسن جاوید اور تمینہ رانا آپ کے مطابق ٹاک شو میں حاضر خدمت ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ تمینہ ہی اپنے ٹاک شو کے اس پینل میں مہمانوں کا تعارف بھی کراتی جائیں، اور میں تھوڑا سا یہ بھی کرنل صاحب اور ہمارے جے جار صاحب آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت ایک ورلڈ لیول پہ ڈومیسٹک لاس اور انہیریٹنس وائلنس ہارشمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا پاکستان جو ایک غریب ملک ہے، یہاں غریب ملک ہونا تو اتنا بڑا جرم نہیں، لیکن جہاں پہ تعلیم کی شرح زیادہ ہو، ناخواندگی زیادہ ہو، وہاں مسائل کو نہ صرف روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو عمل درآمد قانون پہ کرنے والے ہمارے محافظ ہی ان کے ساتھ مل جائیں یا خود جو ہے جرائم میں شامل ہوں، وہاں انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تمینہ رانا آپ پلیز اس کو مزید آپ ریفائن اور ڈیفائن بھی کرتی جائیں۔ شام بخیر، گڈ ایوننگ اینڈ ہیلو ٹو آل آف یو۔ پہلے تو میں آپ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی بہت شکر گزار ہوں، اور دوسری بات رہے گی کہ جو آج ہماری شارٹ ٹائم پہ بہت بڑی ہستی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں، کرنل بختیار حکیم صاحب ریٹائرڈ ہیں، کرنل ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ساتھ میں ہمارے بہت ہی معزز ہستی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب جے جارج صاحب۔ یہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نیشنلی اور انٹرنیشنلی ان کی خدمات کے حوالے سے ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آتی ہوں میں اپنے کرنل بختیار صاحب کی طرف سے۔ بختیار صاحب ایک دور ہیں، ایک نام ہے، ایک رب العزت نے انہیں بہت ساری عزتوں سے نوازا ہے۔ ٹیچر بھی ہیں، ایک جی سی میں بھی پڑھا چکے ہیں، آرمی میں بھی ٹیچنگ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ون مین آرمی والا ان کا ایک اصول ہے جس کے اوپر یہ عمل پیرا ہوتے ہوئے بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کا ایک نعرہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہو چکا ہے، اور وہ ہے پاکستان کو کچھ دو۔ یعنی آپ پاکستان سے لیتے تو ہیں لیکن پاکستان کو دیتے کچھ نہیں ہیں۔ آج وہ ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی ایک اور بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہ مختلف ہاسپٹلس میں اپنی سروسز جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہاں کے جو مریض ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈیالسس کے جو مریض ہیں، ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے بچوں کو انہوں نے وظائف دیے ہیں، بہت ساری بیٹیوں کو انہوں نے پڑھایا ہے، بہت سارے اخراجات جو ہے وہ اکٹھے اپنی تئیں کر کے، تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ کرنل صاحب کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپنلی کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ دو۔ تو کرنل صاحب یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ جیسی ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم لوگ جب نا امید ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان کو دینے والے کچھ نہیں ہیں، تو پھر وہ مایوسی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کی خدمات کو ہائی لائٹ کرنا یہاں اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کا معیار اور نام جو ہے وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور بہت ساری ہستیاں شامل ہیں، جن میں ایک آپ بھی شامل ہیں۔ ویلکم ٹو آور پروگرام۔ کیسے ہیں آپ؟ Very kind of you. پہلے تو ہم شروع کریں گے اس بات سے کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ پاکستان کو کچھ دو۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے، یہ جو آپ کا سلوگن ہے کہ پاکستان کو کچھ دو۔ میرے لیے تو بڑا آسان ہے، کیونکہ کبھی بھولا ہی نہیں ہوں کہ 71 میں یونیفارم میں تھا۔ آج ہم سارے مغربی پاکستان کو جو پاکستان کہتے ہیں، اس وقت میرے ذمہ یہ ذمہ داری تھی کہ میں پاکستان کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتا، اور میری تو انگلیاں بھی پوری ہیں، اور پاکستان جو تھا وہ آدھا ہو گیا۔ وہ دن دسمبر 1971، اور اگلے 30 سال میں یونیفارم میں رہا، مگر جو کچھ میں نے کھویا اس میں کچھ واپس نہ لے پایا۔ اس لیے 2007 میں ایک ٹرسٹ کی شکل میں تھنکرز فورم پاکستان کی بنیاد رکھی۔ میرے ساتھ 2 اور بڑے سینئر اچھے بندے تھے، ہم 3 تھے بیسیکلی جو اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اور ہم تینوں نے مل کے تھنکرز فورم پاکستان کی بنیاد رکھی، اور اس کا ویژن تھا بیٹر پاکستان، اور اس کی بہت سارے سلوگن ہیں، شارٹ فارمز ہیں۔ میرا میگزین ہے جو ایک بائی منتھلی کی شکل میں وہ نکال رہا ہوں۔ بچوں کا ایجوکیشن کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو تقریباً 1.9 ملین کے قریب اکٹھا کرتے ہیں سال بھر میں، اور ابھی تک 160 کے قریب بچوں کو میں انٹرویو کر چکا ہوں۔ 45-50 بچے اپنی
تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور اس وقت 30 بچے 9 ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک آن گوئنگ جاب ہے. 2007 میں نے PKPA جس کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان کڈنی پیشنٹ ایسوسی ایشن، ادھر اس کو وزٹ کرنا شروع کیا اور ابھی اس کے اندر ایڈ کرتے گئے ہیں. کبھی صرف 7 پیشنٹ تھے ایک مہینے میں، ابھی 180 ٹو اباؤٹ 190 پیشنٹس ہیں جن کو مہینے بھر میں وزٹ کرتا ہوں. 2 منٹ گزر جائیں ان کے پاس ایک عدد کارڈ ہوتا ہے گیٹ ویل سون، یہ دکھا سکتا ہوں یہیں مجھے میرے پاس مل جائے گا. پھر ایک جو صحت مند لوگ تھے وہ بھی منہ دیکھتے تھے کہ ان کے لیے تو کر رہے ہیں ہم، جو ان بیماروں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے. تو ایک وائٹ کارڈ ہے وشنگ یو ہیلتھ اینڈ ہیپینس، اس کے ساتھ بھی ایک عدد پھول لگا ہوتا ہے، وہ بھی ان کو بھی دے دیتا ہوں. تو یوں آج کے دن کو اپنے رب کے آگے کوشش کرتا ہوں صفائی پیش کرنے کی. تم نے مجھے دن دیا تھا، میں آج یہ دے پایا. باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے گاڑی اگر رب نے مجھے دی ہے تو یہ DHA کے اندر آتے ہیں تو وہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آتی، تو میں ایک گنتی سے رکھی ہوئی ہے، کم از کم ایک بندے کو تو لفٹ دے دوں روز. تو ایک آدھ بندہ ایک دن 2 دن ایک دفعہ، جو 2-3 دن نہ بیٹھے ہیں تو بچوں کے پاس کھڑی کرتا ہوں، وہ 4-4 5-5 کٹھے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اپنے دل کو ڈھارس دے لیتا ہوں، چلو 1 پر ڈے تو بچے آ گئے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جیسے آپ نے کہا 69 گورنمنٹ کالج لاہور سے شروع کیا پڑھانا، فوج میں بھی چلتا رہا، ابھی بھی 20 سال سے مسلسل پڑھا ہی رہا ہوں. تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں کچھ سبجیکٹ کو لے کے جو آگے چل رہے ہیں. ایک لڑکی ہے صبا اسٹیفن، کیا بات ہے وہ، اور اس کا بھائی ہے سلمان. انہوں نے جو کچھ میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں، ایدی ٹرسٹ میں چلے گئے، ان کا پورٹریٹ بنا دیا، وہ ہم نے آکشن کیا، اس کے پیسے جا کے دے آئے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو I have to be answerable to him, H capital, for the day he has given me today. Just put it in these simple words. ٹھیک ہے. یہ جو روز منہ پہ تھپڑ لگتے ہیں وہ بھولے نہیں جا سکتے. آج ایک بچی نوشہرہ میں شاید قتل کر دی گئی ہے، یہ آج کی خبر میں تھوڑی سنی ہے. یہ کیسے بھول جائیں کانوں سے، یہ کیسے بند ہو جائیں کان، یہ نہ سنیں، یہ نہ دیکھیں. اب وہ جو کیا نام تھا اس کا، عمران، وہ قصور والا جو لڑکا ہے، عمران چشتی، تو بندے کا منہ نہیں، بندہ دل کرتا کہ شیشے میں کھڑے ہو کے منہ بھی اپنے تھپڑ مارے. میں انسان ہوں، وہ سمجھ نہیں آتی بندے کو. اور پھر کسی چیز غلطی انسان سے ہوتی ہے تو انسان تو بچہ، انسان کا بچہ وہ ہے جو یہ غلطی کو سمجھے غلطی ہو گئی تھی، گر گیا تھا تو گر کے بندہ فٹافٹ اٹھ جاتا ہے نا، غلطی تو اس سے ہوتی. تو یہ سیریل کلر جو ہیں، وہ جو جاوید اقبال تھا جو 100 بچوں کے بچے گھول کے پی گیا، ہی واز دی فرسٹ کیس. میں نے امریکن ہسٹری پڑھنی شروع کی اور آج سے کوئی 10 سال پہلے اس کو اکٹھا کیا جب جاوید اقبال کا کیس آیا. 126 سیریل کلر ہو چکے ہیں امریکہ کے، اور وہ جاوید اقبال ادھر اس نے ابتدا یہ کی، اور ابھی کیسز بجائے کم ہونے کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ڈگریاں ہمیں کدھر لے جائیں گی؟ کرنل صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں JJ جارج صاحب. ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے، JJ جارج صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، یا عوام میں ڈر خوف نہیں رہ گیا، یا کہ قانون جو پولیس ہے وہ اپنی، پولیس اور ریاست جو ہیں وہ اپنی ریٹ جو ہے وہ نافذ کرنے میں ناکام نظر آتی؟ کیا وجوہات، ان کی مین وجوہات کیا ہیں ایسے کیسز جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو تہمینہ. ابھی کرنل صاحب نے بہت اچھی وضاحت کی ہے، اور میرا خیال میں وہ اس فیلڈ میں بہت پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو نادار، غریب اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے، مطلب اس عمر میں بھی وہ جو ہیں تیار ہیں اور کام کر رہے ہیں. تھینکس گاڈ فار دیز پرسنز لائک کرنل صاحب. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کرنل صاحب، میرے دوستوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں یہاں پریکٹس کرتا تھا آج سے تقریباً 15-18 سال پہلے، کیونکہ میں ابھی فرانس شفٹ ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت یہ حالات نہیں تھے. اس وقت یہ حالات جو موجودہ دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ ہمارے ملک میں نہیں تھے، پاکستان میں. ابھی اتنے کیسز ان معصوم بچیوں کے ساتھ، بہت چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں، یہ ایک ظلم بن گیا ہے. یہ ایک جرم نہیں بلکہ ایک ظلم کی وہ حیثیت بن گئی ہے، وہ اختیار کر گیا ہے یہ جرم. تو میرا یہ کہنا ہے کہ کہاں ہے ہماری گورنمنٹ، کہاں ہے ہمارا قانون؟
اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جیسے ابھی آپ کرنل صاحب نے فرمایا کہ جی امریکہ میں انہوں نے پڑھا کہ 120 جو ہیں وہ سیریل کلر جو ہیں وہ انہوں نے پڑھا اور ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں وہ جو شخص تھا جو کہ مینٹلی وہ ریٹارڈڈ بندہ تھا جس نے پتہ نہیں 100 بچوں کو مار کر وہ کیا، وہ بھی ایک واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ اس کا تدارک کیوں نہیں ہو؟ ہر تیسرے دن ہر ہفتے کے بعد ایک بچی اس کو ریپ کر کے، اس کو ظلم کر کے، اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس قتل کر دیا جاتا ہے. یہ میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کا تدارک حکومت کو اس کا تدارک کرنے کے لیے اس پہ کہاں ہے ہماری پولیس، کہاں ہے ہمارے انویسٹیگیشن؟ ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ دنیا کی بیسٹ ایجنسیز ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے ہمارے؟ کیوں نہیں یہ اس کی روک تھام ہو رہی؟ تو میری گزارش ہے کہ اس پہ قانون سازی ہونے چاہیے اور بہت اسٹرکٹلی اس پر عمل ہونا چاہیے. نہ صرف قانون بلکہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ زینب بی بی کا ایک کیس آج سے تقریباً 6 مہینے یا سال وہ بہت فیس بک پر اس پر یہ سوشل میڈیا میں چلا، تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ساری دنیا نے آواز اٹھائی. لیکن یہ تو ہر ہفتے کے بعد یہ کیسز ہو رہے ہیں. اب یہ بچی جو نوشہرہ میں ہے، یہ میں نے سنا، یہ تو ایک اور دردناک کہانی ہے، دردناک سٹوری ہے. تو اس پہ قانون سازی اور قانون سازی کے بعد اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا کرنل صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ بھی مطلب اسی تکلیف سے جو ایک عام پاکستانی باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، بھائی کو تکلیف ہو سکتی ہے، ایک عام شہری کو تکلیف ہو سکتی ہے. پہلے وہ وقت ہوتا تھا جب ایون دو کہ جب ہم اپنے بچپن میں تھے تو ہم گلی محلے میں آزادی کے ساتھ آ جا سکتے تھے، ہم کھیل سکتے تھے. اب ہمارے بچے نہ اسکولوں میں محفوظ ہیں، نہ مدارس میں محفوظ ہیں، نہ گلیوں میں محفوظ ہیں، نہ گھروں کے اندر محفوظ ہیں. آخر یہ کون سی سٹیج ہے جس پر ہم پاکستان میں بچوں کا مستقبل جو ہے وہ انتہائی خطرے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ اور یہی حال ہمارے پڑوسی دیش کا بھی ہے، انڈیا کا بھی یہ صورتحال وہاں پر بھی موجود ہے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے؟ جی، میں اپنی گزارشات جو عقل ناقص میں آتا ہے سوچتا رہتا ہوں، ضرور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس اگست فورم کے سامنے. یہ ابھی جارج صاحب نے بات کی کہ قانون سازی کی، بالکل وہ ایک حصہ ہے، وہ صرف ایک حصہ ہے. مسجد میں 98 بندے نماز پڑھنے آتے ہیں، 2 جوتا چوری کرنے آتے ہیں. ان 2 کو قانون سازی کر کے چوکیدار رکھ کے تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہی 98 کے لیے میں کون سا قانون بناؤں گا اور ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ وہ 2 تو نہیں ان کو ٹھیک کریں، مجھے بیسیکلی خود ٹھیک ہونا ہے. میری تباہی اور بربادی کی جو بنیادی وجہ ہے، میرا ایک سنگل خدا کوئی نہیں رہا، میرا ایک کریٹر نہیں رہا اس بچی کا، اور مجھے ریوارڈ دینے والا کوئی نہیں، پنش کرنے والا کوئی نہیں رہا. میرے اندر شروع ہونی ہے بات کہ سامنے ریڈ لائٹ ہے، میں نے جو ریڈ لائٹ توڑ کے گزرا ہے اس کو فالو نہیں کرنا. میرے ساتھ اس ریڈ لائٹ پہ اگر کوئی بھی نہیں کھڑا تو میں نے اکیلے نے کھڑے ہونا ہے. وہ ریڈ لائٹ مجھے اس لیے روکتی ہے چوک کراس کرنے سے، میرے پاس ایک خدا ہے مجھے ریوارڈ کرنے والا، اس کا ایک تصور موجود ہے کہ مجھے جزا اور سزا سپاہی نہیں کھڑا، پولیس والا نہیں کھڑا تو پھر بھی ہوگی. صرف یہ چیز مجھے بتا سکتی ہے کہ او مائی گاڈ I have made a mistake، مجھے یہ غلطی نہیں کر. باقی سارے ملکوں کو چھوڑیں، ساتھ والے میں ادھر مجھے یہ بتائیں، یہ کل جو وکیل کالا کوٹ پہن کے لڑنے گئے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ، کدھر تھا قانون؟ اس کے فوری بعد اگلے ہفتے ان کا کوئی وہ بندہ جیتا ہے تو ساروں نے ہوائی فائرنگ کی ہے. مجھے جب وہ خدا روکنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح یہ انسانوں کی تفریق کا مسئلہ ہے، میرا سنگل باپ ہی کوئی نہیں رہا. کریٹر کہتا ہے میں نے تجھے ایک سول سے پیدا کیا ہے، تو میں تو جو گاؤں کا چودھری ہے اور گاؤں کا جو مسلی یا مراسی ہے، دونوں کا ایک باپ کہاں سے آ گیا؟ ان کا تو دونوں کا ایک باپ نہیں ہے. ایوری ہیومن بینگ از مائی ریئل بردر. مودی صاحب میرے سگے بھائی ہیں، ٹرمپ میرا سگا بھائی ہے، جو امرتسر ہے وہ سکھ شہر نہیں، وہ اسی آدم کی اولاد کے انسانوں کا شہر ہے. وہ وینا ملک میری سگی بہن ہے. اگر مجھے یہ احساس نہیں ہوگا تو میں قانون سے چوری چھپے یہ کر لوں گا،
میں جا کے اے ٹی ایم، کل تک اے ٹی ایم میں کتنی بڑی سہولت تھی جو اے ٹی ایم پیدا ہوگی، اب اے ٹی ایم کے جرائم کا لسٹ نہیں ختم ہوتی. میں رات کو جاتا ہوں چپ کر کے، تو اے ٹی ایم کا جرم ہو، ساتھ والے کی جو عزت جان مال کی حفاظت ہے، جو میرے ساتھ میرا ہمسایہ رہ رہا ہے وہ میرا خدا ہے اصل میں. مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اس کے گھر پانی جانا چاہیے، اس کو سوئی گیس ملنی چاہیے، اس کے گھر کے آگے مجھے کتے کی گندگی نہیں پھینکنی چاہیے، مجھے گاڑی ایسے پارک نہیں کرنی چاہیے. Somebody will reward me. وہ somebody is that third authority. You call it A for Allah, call it A for authority, call it Lord, call by any name, but that is an ever living God on me. کرنل صاحب تھوڑے سے ایگزامپلس ایسی یاد آئی ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے سٹور ہیں جو ایکسپائری ڈیٹ ان کی ایوننگ کو ہوتی ہے، پورے کا پورا جو ہے ایک بڑا کنٹینر جو بھر جاتا ہے ان کو ایکسپائر کر دیتے ہیں. اور اگر آپ راستہ پوچھتے ہو تو راستہ بھی وہ بتاتے ہیں، جبکہ میں نے ایسے بھی ایشین سٹور دیکھے ہیں جو وہاں بھی پاکستان میں بھی اور یہاں بھی وہ اس کو دوبارہ اس کے ساتھ جو ریموور کے ساتھ ریموو کر کے نئی سٹیمپ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کے جب جرائم ہوں، بات یہ کرنے کی ہے کہ احساس نہیں ہے، اور رویے جو ہیں وہ انسانی رویے بجائے بہتر ہونے کے دن با دن بگڑتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ملتان میں واقعہ ہوا، پھر اٹک میں ایسا واقعہ ہوا کہ چھوٹی سی بات کرنے پر کہ کوئی فرقے نہیں ہونے چاہیے، کوئی مذاہب کی بات نہیں ہونی چاہیے، سب انسانوں کو جینے کا برابر حق دیا جائے. لیکن جب پریکٹیکل میں جب ہم لوگ آتے ہیں تب ہم بالکل اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. جے جار صاحب جو پریکٹیکلی کئی دفعہ ہیومن رائٹس کے وہاں پہ کیسز لڑ چکے ہیں، میں بھی ان کے پاس لے کے جاتا تھا ایسے غریب لوگوں کے کیسز جو یہ لڑتے تھے، ان کو چھڑاتے تھے بغیر کسی فیس کے، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. جے جار صاحب جرائم میں اضافہ جو ہے وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بہت اچھی باتیں ہیں جو کہ کرنل صاحب اپنی پریکٹیکل لائف میں سے بتا رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ ان سب باتوں کے لیے معاشرتی بگاڑ، معاشرہ جو بنتا ہے وہ انسان کا اپنا ہر انڈیویجول سے بنتا ہے. ہر انڈیویجول کو، جیسے کہ کرنل صاحب نے مثال دی کہ ریڈ لائٹ ہے. ابھی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، فرانس میں رات کا 1 بجا ہو اور ریڈ لائٹ اور وہاں کا جو جا رہا ہے کوئی گاڑی نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس نے ریڈ لائٹ پہ جو موٹر سائیکل والا وہ ہے یا وہ کھڑا ہے وہاں، جب گرین ہوگی تو وہ نکلے گا. although there is nobody، وہ جا سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں قانون کی ایک عزت ہے اور اسے احساس ہے کہ یہ ریڈ لائٹ جو ہے یہ ایک مجھے روکنے کے لیے ایک اشارہ ہے، تو اس لیے وہ رکتا ہے. یہاں وہی بات ہے کہ ریڈ لائٹ کو جو ایک کراس کر رہا ہے دوسرا کراس کر رہا ہے، سب کچھ. تو یہ احساس کی کمی ہے. کرنل صاحب میں یہی گزارش کروں گا، میں سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جرم اس وقت بڑھتے ہیں جب انسان کا احساس مر جاتا ہے. احساس مر جاتا ہے. ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ احساس بہت کم ہوتا جا رہا ہے. محبت جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. کوئی احساس ایک دوسرے کا نہیں ہے. ابھی مثال یہ لے لیں آپ کہ وہی اتھارٹی جیسے کرنل صاحب نے فرمایا اور جیسے کہ ہو رہا ہے، ابھی یہ دیکھیں کہ ایک آفس ہے، ایک پوسٹ آفس ہے یا کوئی بینک ہے، جب مثال ہے، جب آپ جاتے ہیں تو اس پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لائن جس قوم کو لائن بنانی آ جائے نا، میرے خیال میں، میرے تجربے میں وہ قوم بہت حد تک سدھر جاتی. اگر آپ ایک کیوں نہیں بنا سکتے اپنے باری کے لیے، ابھی ہم وہاں دیکھتے ہیں، یہاں ہمارے وزیر اعظم ہر تقریر میں یہ مثال دیا کرتے تھے، کبھی سوئٹزرلینڈ کی، کبھی انگلینڈ کی، کبھی یورپ کی، کیونکہ اس نے ساری زندگی انہوں نے یورپ میں گزاری ہے. تو معاشرے کو کسی دوسرے ملک کے حوالے سے بھی ٹھیک کیا جاتا ہے، مثالیں دے کر، پریکٹیکل کر کے. تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ جی اگر ایک لائن لگی ہوئی ہے بینک میں یا پوسٹ آفس میں، کتنا بڑا آفیسر آ جائے گا، وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ یہ کون ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو یہ تو اندر والا عملہ اس کو دوسرے دروازے سے بلا کے کام اس کا کر دے. تو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ ہم سب
قانون کے تحت، قانون کے لحاظ سے سب برابر ہیں، قانون میں سب برابر ہیں، تو یہ معاشرہ جو ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ بگاڑ بڑھتا جائے گا، یہ جو جرائم ہیں یہ بڑھتے جائیں گے۔ تہمینہ، میں آپ کو یہ بات کہ یہ معاشرتی بگاڑ جو ہے یہ بہت حد تک بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ اسے درست کرنے کے لیے سب کو اپنا انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی کرنل صاحب، آپ یہ بتائیے، جس جگہ پہ اس وقت ہم آ کھڑے ہوئے ہیں وہاں ہمارے بچوں کا مستقبل اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچوں کا مستقبل، ہماری خواتین کا مستقبل، کیونکہ اس کے ساتھ بچے ہی نہیں بلکہ خواتین جو ہیں، اسکول کی بچیاں جو ہیں، وہ بھی سیکچوئل ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ اسپیشلی ہمارے گھروں میں جو بچیاں کام کرتی ہیں وہ بھی اسی ہیرسمنٹ کا شکار ہیں۔ جاب کرنے والی خواتین، اسپیشلی اگر رات کے وقت اگر کوئی خاتون اکیلی نکل جاتی ہے تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسے 10 لوگ رستے میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں، بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو آخر ایسے کون سے حالات ایک دم بدل گئے ہیں کہ وہی حالات جو ہیں وہ 80s کے زمانے میں اگر تھے تو وہ ایسے نہیں تھے، بالکل یکسر مختلف تھے۔ اب پاکستان، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ترقی کے دور کی طرف جا رہے ہیں، جب دن بدن ہم لوگ میڈیا کے ساتھ ساتھ دوسری دنیا سے جڑ چکے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن کیا ہوا کہ معاشرتی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ روایات ہمارے معاشرے کی جو ہیں وہ بالکل زیرو کی طرف جا رہی ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ جی میڈم، بہت اچھا سوال ہے اور جے جارج صاحب نے بہت اچھی اس کو ابتدا دے دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار کب ہو گئی تھی؟ یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، تو اس سے پہلے ترقی تھی یا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوئی ہے؟ ترقی کا نام کیا ہے؟ ترقی کے سپیلنگ کیا ہے؟ ترقی کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیانی ٹوٹل وقفہ کتنا ہے؟ ترقی ہوئی تھی یا کدھر گئے تھے ہم؟ 1914 میں ہوئی پہلی جنگ عظیم، دنیا کے 20 ملک لڑ پڑے ایک دوسرے کے ساتھ، تو 14 سے آگے سے اگلی جب شروع ہوئی جو کہ 45 میں ایٹم بم پہ آگے ختم ہوئی، ترقی ہو جانی چاہیے تھی۔ اب اس کے بعد 1953 میں کوریا سارا تباہ کر دیا گیا 3 سالوں میں، خیمہ روج نے 10 لاکھ بندوں کے کھوپڑیوں کے سر بنا دیے وہاں پر، تو ترقی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اگلے دنوں ایک لکھا ہے، ڈگری یافتہ ورسز تعلیم یافتہ۔ ڈگریوں سے ترقی نہیں آتی، ڈگریوں سے تعلیم نہیں آتی۔ پورے پاکستان میں دیکھ لیں تو کراچی سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ میں ہائیسٹ سٹی ہے، سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہوتی ہے۔ میں کس کو کہوں ترقی؟ اس بات کو کہ میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، مجھے انگریزی بولنی آتی ہے اور میرے پاس ایک آئی پیڈ ہے اور فلانا میں یوز کرتا ہوں، اور میری ترقی ہوگی جس دن میرے پاس ایک ریفرنس ہوگا آپ کو اور اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے۔ میری ترقی ہوگی جب اپنے آپ کو رائٹ آف بینگ رانگ دوں گا، اور میں جب آپ کے ساتھ پارٹی ہوں، اس وقت میں، آپ، جوزف صاحب، جارج صاحب، ہم تینوں پارٹی ہیں۔ none of us can be a judge۔ ہمارا اگر کسی چیز میں ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے تو ہمیں ایک نیوٹرل چیز کے پاس جانا چاہیے پڑے گا، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ اسکیل ہو، چاہے وہ کوئی جج ہو، جو پارٹی نہ ہو۔ آپ نے 1980 کی بات کی، یہ خدا کا قانون ہے کہ چیزیں سٹیٹک نہیں رہتی، اس خدا کا جس نے یونیورس بنائی ہے۔ So either we will improve or we'll go down. We will not remain the same. یہ سخت اہم بات ہے سمجھنے کی۔ My efforts یا مجھے خراب کر سکتی ہیں، میں چوری میں اضافہ کر سکتا ہوں، عراق میں مزید بندے مار سکتا ہوں، میں افغانستان کی بربادی کر سکتا ہوں، یا میں انہی ایفرٹس کے ساتھ جو انسان میں بہتری لا سکتا ہوں۔ عبدالستار ایدھی بھی تو اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی تو ایدھی کی مثال ہمارے سامنے۔ ڈاکٹر پیر اتفاؤ نے بھی اپنی ساری زندگی یہاں گزاری ہے۔ یہ چیز یقین رکھیں کہ چیزیں ایک سی نہیں رہیں گی، یا کل دن اچھا چڑھے گا یا آج سے خراب ہوگا۔ صرف مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا ریفرنس کیا ہے۔ I must enjoy my right of being wrong. This will help me to grow. If I can be wrong tomorrow، یہ احساس میرے اندر ہونا چاہیے۔ مجھے تہمینہ نے مجھے نہیں بتانا تم غلط ہو، میں ریزسٹ کروں گا، نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ میرے اندر احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیدا ہوگا آئیڈینٹی سے اینڈ ایجوکیشن، دو چیزیں۔ لٹریسی ریٹ نہیں، میں اس کو ڈیفرینشیٹ کروں۔ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ مائی آئیڈینٹی۔ Who am I? I am God's best product۔ کیا کہتی ہے بائبل؟ He created man unto him۔ تو میں وہ ہوں، مجھے تو جوتے مارنے چاہیے صبح دوپہر شام 6۔ میں ہوں اس کا بیسٹ پروڈکٹ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو سب سے اچھا بنا دیا۔ یہ خاک اچھا ہے، مطلب انسانوں کا خون پینے والا انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اس پہ یقین رکھنا چاہیے
کہ he will reward my efforts. علامہ اقبال نے تو 1940 کا ریزولوشن بھی نہ دیکھا, پاکستان بن گیا. اس لیے میرے ذمے آج کا دن ہے جو اس نے مجھے دیا. میں خیر سوچوں, خیر کروں اور خیر بانٹوں جتنی کر سکتا ہوں, اور پھر یہ یقین رکھوں کہ اللہ اس کا ریوارڈ کرے. بے حد شکریہ. اچھا جے جارج صاحب, کرنل صاحب نے بات کہی کہ ہم نے ایک خدا پر یقین رکھنا چھوڑ دیا, معاشرتی طور پہ ہم گروہوں میں بٹ گئے, تقسیم ہو گئی ہماری. یہ جو تقسیم ہے, معاشرتی تقسیم ہے, یہ معاشرے کے حق میں مطلب اس تقسیم کو ہم مزید روک کیسے سکتے ہیں؟ کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ اسے روکنے کے کوئی طریقے ہو سکتے ہیں؟ اور خود کی اصلاح کے بھی طریقے جو ہیں وہ کیسے, اپنی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے تاکہ ہم ایک اچھے شہری کی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھ سکیں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 60 سال اپنے اس ملک پاکستان میں گزارے. اس میں کام کیا, ایز اے گورنمنٹ سرونٹ بھی کام کیا, پھر اپنے پریکٹس میں بھی تقریباً 28-30 سال میں نے اپنے لا کی خدمت کی, اپنے لوگوں سے مطلب اپنے رابطے رکھے, سب کچھ رکھا. تو اس کے بعد میں یورپ گیا بھی, میں تقریباً 15 سال سے فرانس میں مقیم ہوں. اور میں نے ایک دفعہ اینجلا مخائل کو یہ ایک تقریر کرتے ہوئے سنا. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جرمن اور یورپ بہت حد تک تباہ ہو گیا, تو ان ملکوں نے ہمارے ان ملکوں سے جیسے ترکی سے اور یہاں سے دوسرے ممالک سے لوگ بلوائے اپنے ملک میں کہ وہ ہمارے ملک کو تعمیر کریں, کیونکہ وہاں تو بندوں کی کمی ہو گئی تھی. جینٹس تھے, مطلب مرد حضرات تو بہت حد تک دونوں جنگوں میں مارے گئے, کروڑوں کے حساب سے وہاں لوگ مارے گئے. تو یہ لوگ گئے, انہوں نے ان کو ملکوں کو بنایا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آئے ہیں ہمارے ملک میں, یہ ہمارے ملک کو تعمیر کریں گے اور واپس جو ان کا اپنا نیٹو ملک ہے وہاں چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, وہ لوگ وہیں رہ گئے اور وہیں سیٹل ہو گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ بجائے یہ ان ممالک میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے اور اس ملک کا کلچر اور سب کچھ اپناتے, تو اس کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہ چلیں اب یہ یہاں رہ گئے ہیں تو ہم ایک ملٹی کلچرل ایک سوسائٹی جو ہے اس کو فروغ دیتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد, تو اس کی تقریر کے اینڈ میں اس نے کہا کہ 40 سال کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری یہ سوچ غلط تھی, ہم یہ ملٹی کلچرل بنانے میں, ملٹی کلچر بین الصوبائی جو سوسائٹی ہے وہ بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو اس کی وجوہات یہ تھی کہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور سے نہیں ملے گا تو وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. مثلا ہمارے ملک میں ابھی ہم اپنے جوانی سے یہ بات سنتے رہے ہیں کہ جی ہمارے 4 اور بلکہ پہلے 5 تھے, بنگالی تھے, اس کے بعد سندھی تھے, پنجابی تھے, پشتون تھے, بلوچ تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب سارے ملک کے لوگ یکجا ہو کر اور ہر شخص اس کو بنانے میں اپنا کردار اور اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کرے اپنے معاشرے کو. ہمارا معاشرہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ نہ مدرسے نہ اسکول, کوئی چیز جگہ محفوظ نہیں ہے. میں نے ابھی وہ بشرا انصاری کا ایک کچھ دن پروگرام میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اسکولوں میں جو ہے یہ جو کیمرے لگانے چاہیے بچیوں کے اسکولوں میں اور ان کے جگہ جگہ پر. تو آخر ایسا مدرسوں میں ایسا ہونا چاہیے, آخر ایسی بات کیوں ہے؟ why it is so؟ یہ سوچنے کی بات ہے اس میں کہ کیوں کرتے ہیں لوگ, کیوں ایسا ہوتا ہے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ کہ صرف ہم اس میں ایک تعلیم ہے جی کہ بس ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں, جارج صاحب کرسچن ہیں, فلانا مسلمان ہے, فلانا ہندو ہے, یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور جو کوئی ہم آہنگی ہے, جو پیار محبت ہے, جو کسی ملک اور معاشرے کو بنانے کے لیے بہت اشد ضروری چیزیں ہیں, وہ بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہیں, غائب ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ معاشرہ جو ہے یہ بگڑتا جا رہا ہے. میرے خیال میں تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھیں گے, ہم ایک یکجا ہو کر وہی ملٹی کلچرل سوسائٹی, اور یورپ والے فیل ہو گئے, تو ہم یہاں
اگر بنانے میں اس کو اس طرح ناکام ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں، کوئی کسی پر اعتبار نہیں، کوئی کسی کو مانتا نہیں، کوئی کسی کی محبت بالکل خالی. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. اچھا، ابھی ہم جے جارج صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. کب تک ہم بٹے رہیں گے؟ کرنل صاحب، بات آتی ہے کہ ہم بٹے رہیں گے. 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور ابھی تک ہم اپنی میجورٹی کے بھی حقوق جو ہیں وہ غصب ہو رہے ہیں. اور اگر آپ اقلیتوں کی بات کریں تو کرنل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 70 سال میں ہم نے جو میجورٹی کو جو حقوق دینے تھے اور سمیت مائنورٹیز کے، اقلیتی برادری کے، یہ حقوق جو ہیں وہ دے پائے ہیں؟ کیا ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھا پا رہی ہے؟ میں جس لیول پہ ہمارے دو محترم اور بیٹھے ہیں، میں 71 سال پہلے سے ہم تینوں چاروں انسان نہیں تھے، 71 سال بعد انسان بنے ہیں. یہ صرف ہماری زندگی 71 سال ہے. خدا کوئی نہیں تھا، وہ تو کہتا ہے وہ تو نہ وہ پیدا ہوا ہے تو نہ اس نے مرنا ہے، تو وہ مجھے قانون نہیں دے سکتا. آپ کون ہے تو میں کون ہوں؟ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ مودی میرا سگا بھائی ہے، یہ کریٹر بتا رہا ہے. تو 71 سال پہلے بھی تو مودی یا لال بہادر شاستری یا نہرو، میں اور وہ ایک ہی روح سے بہن بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں. یہ ملک بننے سے اور ملک کی تقسیم بننے سے انسان نہیں بنتے. ملک 1800 سے 1831 تک وہ جو ویسٹ فالیا کا پیس تھا، آج بھی کیٹالونیا کھڑا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈ رہا ہے. اٹ از آن دی بارڈر آف اسپین اینڈ فرانس. یہ جارج صاحب کو پتا ہوگا، وہ لوگوں کی آئیڈینٹی ابھی تک گمی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے، یہ 9 سال مزید لڑے اسپین والے اور فرانس والے ٹو بیکم اے فرینچ نیشن اینڈ اے اسپینش نیشن so that they can draw a boundary. میرے اور آپ کے درمیان اللہ باؤنڈریاں ڈرا نہیں کرتا. مجھے آپ کا حق دینا ہے. آپ پہلے آئے ہیں، کرسی خالی تھی، پہلے آپ بیٹھیں گے. یہ مجھے ملک یا میرا یہ جو فرقے اور تقسیمیں نہیں سکھا سکتی ہے انسانیت. اگر میں نے انسان پہلے نہیں بننا تو پھر پتہ نہیں میں کیا بن جاؤں گا. پھر وہی عمران، وہ کون سا قصور والا کامران خان ہی بن جاؤں گا، بس سالے کا نام ہی نہیں آتا. تو اس لیے سڑک پہ میں نے بائیں ہاتھ چلنا ہے، کیونکہ میرے ملک کا رول ہے. وہ 71 سال پہلے اگر وہ کسی اور ملک میں تھا تو وہاں رائٹ ہینڈ چلنا ہے، اس ملک میں رائٹ ہینڈ چلنا ہے. میں نے پانی کا گلاس پہلے ڈال دیا ہے تو مجھے دائیں بائیں دیکھنا ہے، دوسرے سے پوچھنا ہے پانی آپ لیں گے، کیونکہ میں نے پہلے ڈال لیا پانی. دروازہ کھولنے میں کیا حرج ہے آپ کے لیے پہلے مجھے ملک کی تقسیم، ملکوں کا زیادہ ہونا، صوبوں کی تقسیم، صوبوں کا زیادہ ہونا اور میری جیب میں پیسے کتنے ہیں یہ نہیں سکھا سکتے. جس کے پاس جیب زیادہ ہے وہ دوسرے کے چوری کر لیتا ہے. تو زرداری صاحب پتہ نہیں رائٹ اور رانگ، ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے جو کہتے ہیں مسٹر 10% بن گئے. غربت کسی کو غریب نہیں کرتی. وہ کہتا ہے میرے پاس 10 روپے ہیں، یہ لو 1 روپے کی ٹاپی لے لو، ٹھیک. اور ایک کہتا ہے میرے پاس 90,000 ہے، کٹ 10,000 اور میرا لاکھ پورا ہو جائے. یہ مجھے کچھ superior values of life will teach me to live the life. It is not the abundance and it is not my identity as a Pakistani, as a یہ کیوں لڑتے ہیں صبح دوپہر شام؟ سعودی عرب خلیج کس طرف ہے، ادھر ایران ہے، ان کو اسلام کیوں نہ جوڑ سکا؟ بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک کنڈکٹ کا نام ہے. میرا اگر کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے تو نام جاوید اقبال ہی رکھ دو. ابھی ہم بات کر رہے تھے جاوید اقبال، بچے 100 اتضاب میں گھول کے لوگوں کے پی گیا. جاوید اقبال نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. عمر سب سے بڑا کافر تھا مکے کا، سویرے وہی عمر ابھی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نام کے ساتھ لگا دیا. عمر نے نام بدل لیا تھا یا خالد نے نام بدل لیا تھا؟ یہاں تو مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ دوسرے نبی کا نام شیش تھا. آسیہ گوروں کے لحاظ سے مسز فرعون کہلائے گی. حضرت آسیہ جس کو قرآن حضرت آسیہ کر کے یاد کرتا ہے اور فرشتوں کو کہہ رہا ہے
جاؤ جا کے دنیا کو بتا دو اے مریم میں نے تجھے تمام جہان کی عورتوں میں سے چن لیا. وہ میرے پاس تو حوالہ ہی کوئی نہیں ہے انسان سیدھا ہونے کے لیے. مجھے پاکستانی ہونا ضروری ہے, 71 سال پہلے سیدھا ہونا ضروری ہے. مجھے انسانیت سیکھنی, مجھے اس سنگل کامن روح کی طرف جانا ہے جو مجھ میں, آپ میں اور باقی دونوں حضرات کے اندر کامن ہے. جی جوہر صاحب, آپ کی طرف آتے ہوئے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کوئی مختصر ترین سا جو حل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پہچان لیں اور ہم پاکستان میں جو بچے ہیں ہمارے ان کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے آپ کو بطور قوم بھی پیش کرنے کی کوشش کریں, جو اپنے ہمارے ہاں جو تفریق ہے اس کو بھی ختم ہو, وہ بھی کم کرنے کی کوشش کریں اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائیں. یہ شارٹلی آپ بتائیے کہ اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے ان تمام مسائل کا؟ کیا ہم کبھی قوم بن سکتے ہیں, منتشر جھنڈ سے ہم قوم کی طرف سفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, گزارش یہی ہے کہ جیسے ابھی کرنل صاحب نے بڑی اچھی باتیں اور بڑی صاف کلیئر باتیں کی ہیں اسلام کے بارے میں بھی, میں اسی طرح میں کرسچینٹی کے بارے میں کہوں گا کہ ہمارا ملک ابھی تک ایک اچھے مذہب کے اپنے جیسا ہمارا مذہب ہے اس پہ چل رہا ہے, اور مذہب جو ہے قرآن جو ہے وہ مطلب اچھی باتیں سکھاتا ہے انسان کو, جیسے انہوں نے کہا کہ بشرطے کہ انسان اس پہ عمل کرے, اس پہ پورا مکمل عمل کرے. یہ نہیں کہ دھوکہ دہی سے ہم اس چیز کو مطلب مینوپولیٹ کر کے دوسروں کو مطلب دھوکہ دے کے اور وہ اس چیز کو اپنے وہ کرتے. اسی لیے یہاں اس ملک میں جو ہیں یہ ساری بدعتیں اور یہ پھیل رہی ہیں, کیونکہ ابھی دوسرے فورن مطلب جیسے باہر کے ملک ہیں, دے آر فار اوے فرام دا ریلیجن. ان کی جو گورنمنٹس ہیں, اسٹیٹس ہیں, وہ مذہب سے بالکل علیحدہ ہیں. وہاں تو ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں جس کا ہمارے یہاں سوچنا جو ہے وہ محال ہے. جیسے وہاں ہومو سیکسولیٹی کے قانون بن رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس طرح کی باتیں جو ہم اپنے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں, یہ میرا خیال میں بہت ہی ہمارے لیے ایک بہت ندامت کی بات ہے. اگر جب یہ باہر جاتی ہیں یہ چیزیں, جب لوگ ان چیزوں کو سنتے ہیں کہ کنٹینیوس ایک جرم ہے جو ہوتا جا رہا ہے. ابھی یہ 2-3 سال سے یہ بچوں والا اور اس کے بعد وہ قصور والا پتہ نہیں کیا کیا یہ معاملات ہو رہے ہیں, لیکن اس کے لیے بات وہی ہے کہ کون ان کی وہ کرے گا, کون who will stop it. ہر شخص کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تہمینہ, میں یہی گزارش کروں گا کہ اس میں ہر شخص کو اور ہر ادارے کو, ہر ذاتی طور پہ ہر شخص کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ معاشرہ جو ہے یہ بگڑتا اسی لیے جا رہا ہے کہ بس ہم نے بالکل سوچنا ہی چھوڑ دیا, بالکل سوچ ہماری جو ہے بالکل کند ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے. اس لیے یہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں انہیں, کیونکہ وہ ہمارے کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں, انہیں زیادہ سوچنا ہے کہ ہم یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی باتیں ہیں جو کہ ہمارے ملک کو, ہمارے معاشرے کو سدھار سکتی ہیں. ورنہ تو بس سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو بس ہم نہ رہیں گے تو ہماری پھر آگے سے بچے بھی یہی دیکھتے رہیں گے. تمینہ اور کرنل صاحب, ہمیں جو ہے نا بہت دفعہ ایسا فیس کرنا پڑ گیا کہ آپ اوورسیز بیٹھے ہو, ملک سے باہر بیٹھے ہو, آپ کو شاید فرسٹریشن ہے کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے ینگسٹ ڈپٹی کمشنر یہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو تو یہاں بڑا امن ہے, کوئی پرابلم نہیں, آپ پھر بھی پاکستان کی بات کرتے ہو. تو میں نے کہا کہ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مٹی کا قرض ہے جو ہم نبھا رہے ہیں. جب ہم یہاں پہ اس ملک میں بیٹھے ہوئے بڑا اچھا سسٹم دیکھتے ہیں, اچھے لوگ دیکھتے ہیں, تو ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے, دماغی طور پہ پیش آتی ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی شاید سارے ٹیررسٹ ہیں یا اس طریقے سے ہیں. دوسرا, جب ہم اپنی منارٹی کی آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں میڈیا سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی یہ بڑا مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ منارٹی کی کیا بات کر رہے ہو, آپ تو ملک سے باہر رہتے ہو. تو سارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ریئلی پریشان ہیں کہ ہمارا ملک جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے, جس کا خمیر ہے, وہ دن با دن پستی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ
فرقہ واریت دیکھو, آپ مذہبی انتہا پسندی دیکھو, آپ جو لا پہ جو عمل درآمد کرنے والے یا دوسروں کو جو ہے لیگل اسسٹنس مہیا کر رہے ہیں, انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی ایک طرف جو ہے پریشان ہے, اور مسیحا جو ہے وہ پریشان ہے. ایک جو مذہبی علماء ہیں, چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ مسیحی علماء ہیں, وہ سارے کے سارے کوئی نہ کوئی ان میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آج وہ رہنمائی سے, رابری سے, تو یہ زندگی ایک ٹینشن کا جو ہے وہ باعث بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں سب کے لیے ہے, اس کا کچھ سلوشن نکلنا چاہیے. عمران صاحب جو ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو ریاست مدینہ میں آپ دیکھیں کہ ہر کسی کو انصاف کی بات ہوتی ہے. ہمارے جو خلیفہ ہیں وہ بیس بدل کر دیکھتے ہیں کہ ہماری رعایا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو کوئی اقدامات ہو نہیں رہے کہ کس طرح اچھا معاشرہ ہو. انٹرفیتھ ہارمنی دیکھ لو, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی نہ انٹرفیتھ ہارمنی کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے, کسی کا بھی نہیں آ رہا. تو کیا سلوشن, کیا آپ کیا سوچتے ہو کہ کیا سلوشن ہے؟ سر عرض یہ ہے, جب میں انٹرفیتھ کہتا ہوں تو میں نے تو تقسیم ایکسپٹ کر لی. انٹرفیتھ مطلب ہے دو فیتھ. Yours and my faith has to be one. That is goodness. Your and my faith has to be just based on one set of principles. آؤ دینا سیکھیں, وقت دینا, معافی بھی دینا, جگہ دینا, ایک اسمائل دینا, تھوڑی سپیس دینا, ایک غلطی کو جگہ دے دینا. میرے سے سلپ ہو سکتی ہے, آپ مجھے جگہ دے دیں. مجھ سے خود غلطی ہو سکتی ہے, خود کو جگہ دے دوں. So it has to be the faith harmony, the faith harmony. یہ وہی بات ہے کہ یہ جو لیٹ سے فائنانس ایوارڈ کے لیے بیٹھتے ہیں سارے صوبے, تو پنجاب لڑ رہا ہے سندھ سے, مجھے پانی دے دو, پیسے دے دو. سندھ بلوچستان سے, اور کدھر گیا پاکستان؟ So if Pakistan can give me one faith, I will serve Pakistan. If your and my faith is one, we will both serve that single faith. So I will call it the faith harmony, the faith. And this the faith is righteousness, goodness, to be positive, to be living like two equal human beings. میں اس لفظ پہ اس کو ختم کروں گا. آؤ دینا سیکھیں, let's learn to give. اگر ہر کوئی اپنے فیتھ پہ قائم ہو, اس پہ چل رہا ہو, فالو کر رہا ہو, اپنے مذہب پہ فالو کر رہا مذہب ہے, تو کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ دوسرے سے بیر رکھا جائے, دوسرے سے نفرت کی جائے. تو خود بخود یہ سارا سسٹم بہتر ہو جاتا ہے, پھر ہمیں انٹرفیتھ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جی تمینہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب تک میں اور میرا بچہ, ٹھیک ہے نا, میں آج تک ترقی شاید اس لیے نہیں ہو سکی کہ جہاں تک ہم یہ سوچتے ہیں صرف میں اور میرا مفاد, جب تک ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ میں اور میرا مفاد, میں اور میرا بچہ, میں اور میری عزت, میں اور میرا گھر, تب تک ہم کسی دوسرے کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتے, تب تک ہم پاکستان کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتے, تب تک ہم پاکستان میں بسنے والے دوسرے پاکستانیوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے. اور کرنل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ میں اور مودی اور ٹرمپ, ایون تو نیتنیاہو کو بھی لگائیے کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد ہیں, تو ہم سب بھائی ہیں, ہم سب بھائی ہیں. کیا بھائی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہمارا کسی کا گھر بڑا ہے اور وہ مضبوط ہے تو وہ دوسرے پہ اپنی اجارہ داری ثابت کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ سمجھے یا اسے احساس کمتری کا شکار کر دے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر دنیا میں مجموعی طور پہ اپنے آپ کو منوانا ہے تو پہلے ہمیں اپنے گھر کو بہتر کرنا ہوگا, اپنی ذات کو بہتر کرنا ہوگا. تو وہ لوگ جو دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پہلے ایک قوم بنے ہیں, قوم بننے کے بعد ہی انہوں نے دنیا بھر میں اپنا ایک نام بنایا, ایک مقام بنایا. اسی طرح اگر پاکستان نے کسی مقام پہ کھڑے ہونا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمیں اپنے آپ کو سوچنے کا موقع دینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کل آنے والے وقت میں ہمارے بچے کس تکلیف کا سامنا کر رہے ہوں گے, کیا جتنی اس وقت جن حالات اور مصائب کا سامنا پاکستان کر رہا ہے, کیا ہم اپنے بچوں کو کل تعلیم دے سکیں گے, روزگار مہیا کر سکیں گے, جابس مہیا کر سکیں گے, جو ان کو تحفظ جو چاہیے, جو احساس تحفظ ہے وہ مہیا کر سکیں گے, کیا ہم اپنی خواتین کو ان کے اداروں میں, ان کے گھروں میں وہ عزت دے سکیں گے. تو اس کے بعد ہی کہیں جا کے ملک کو ہم ترقی کی سطح پہ کھڑا کر سکتی ہیں. ضرورت وہی ہے کہ اگر میں ہوں تو پاکستان ہے, اگر میرے بچے ہیں تو میرا مستقبل ہے.
اور اگر میرا ملک مطلب میرے بچے ہی سلامت نہیں ہیں, میں ہی محفوظ نہیں ہوں, تو میرا پاکستان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ حکومت سے لے کے ایوان اقتدار سے لے کے عام آدمی تک سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر کسی نے اس وقت اپنے کردار کو دنیا کے گرد دیکھتے ہوئے اگر ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں اسے ہوتی, تو سمجھ لیجئے کہ ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اگر ہمیں اپنی دنیا کے ارد گرد دیکھیں, شام میں کیا ہو رہا ہے, لیبیا اور مصر میں کیا ہوا, پھر اردن میں کیا حالات ہوئے, افغانستان میں کیا حالات ہوئے, تو اس وقت ایون تو کہ انڈیا میں کیا صورتحال چل رہی ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم جھنڈ نہیں بلکہ قوم بنے, جس میں یہ نہ ہو کہ ہم کہیں اٹھ کے باہر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے اور جو نان مسلم ہیں وہ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمیں مسلم اور نان مسلم کا نہیں بلکہ پاکستانی, صرف ایک پاکستانی, اس لیبل کو ہمیں بڑھانا ہے. اور پاکستان اور کرنل صاحب والی بات بڑی زبردست, اور جے جوہر صاحب نے بھی یہ بات کہی. تو میں ان دونوں اہم ترین شخصیات کی بات کو یہی بات کہوں گی کہ پاکستان کو کچھ دینے کے لیے سوچئے. بہت ہو چکا, پاکستان سے بہت کچھ لے چکے. پاکستان نے شناخت دے دی, پاکستان نے گھر دے دیا, ہمیں رہنے کے لیے پہچان دے دی, دنیا میں جہاں جاتے ہیں گرین پاسپورٹ کو لے کے جاتے ہیں. لیکن شناختی کارڈ دیا تو پاکستان نے دیا, نام دیا تو پاکستان نے دیا, لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ریاست کیا دے رہی ہے؟ ریاست کیا ڈیلیور کر رہی ہے؟ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی تک ہم سب ناکام ہیں پاکستان کو کچھ دینے کے لیے. جو دے رہے ہیں وہ اپنے تئیں دے رہے ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ وہ تھوڑے نہیں, وہ آٹے میں نمک کے برابر. ذمہ داری تو سب کی ہے, اب ضرورت ہے سب اپنی ذمہ داری ادا کریں تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں. کسی ایک سنگل پوائنٹ سے اور کسی آرڈر میں چیز میری سمجھ کے مطابق سٹارٹ نہیں ہو سکتی. It has to be multi-pronged and concurrent effort. Multi-pronged and concurrent effort. جو جہاں پر ہے اس کا جو دائرہ کار ہے, پولیس والے کا ایک دائرہ کار ہے, جج کا دائرہ کار ہے, وکیل کا دائرہ کار ہے, وزیر اعظم کا ایک دائرہ کار ہے. میرا ایز اے ٹیچر جو میرا پریکٹیکل پروفیشن ہے, ایز اے پروفیسر میرا کلاس روم میرا دائرہ کار ہے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ہر کسی کو امیڈیٹلی اپنی اپنے ایریا سے سٹارٹ کرنا ہے. اور یہ جو کرائسس آف آئیڈینٹی ہے, میں کون ہوں, یہ میں کا دائرہ, یہ آج کل انہی پہ میں لکھ رہا ہوں کہ میں کا دائرہ کیا ہے. ایک ہے میرا چائے کا کپ, اور ایک وہ سلمان خان ہے جس نے کان میترزئی میں 600 بندوں کی جان بچائی ہے. اس کی بھی میں ہے کہ میں نے کیا کیا. میں نے 600 بندوں کو بلیزرڈ میں بچایا. یہ 3 یا 4 دن کی بات ہے. کان میترزئی کے اندر بلوچستان کے اندر 100 بندوں کو بچایا اس نے. جی برف میں جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی. جی بس مجھے ہے, میں نے آج کیا دیا ہے, مجھے یہ میئر کرنا ہے ایک اکاؤنٹیبل فارم میں. دعائیں اور ویل وشز اپنی جگہ, میں نے کیا دیا کیا ہے. بس بہت شکریہ. آپ سارے لوگوں کی اس ایفرٹ کو اللہ قبول کرے کہ کس ایفرٹ سے, کس درد دل کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں, اور سب نے جس بات پہ بات کی ہے یہ اسی کی طرف ایفرٹ ہے کہ ہم سارے کوشش کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی شکل میں ایک دوسرے کو کچھ دے پائیں. I am obliged to each one of you and especially to Madam Tamina. Thank you so much. Thank you. بات تو یہی ختم ہوتی ہے اور یہیں سے شروع بھی ہوئی ہے کہ ہر شخص نے اپنے آپ طور پر سوچنا ہے, کیونکہ ایک شخص کے بعد خاندان کے بعد محلے کے بعد صوبہ, معاشرہ, یہ سارا جو ہے یہ ملٹیپلیکیشن ہے. اگر ہر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرا کردار کیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے اس ملک میں, میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے شہریوں کے ساتھ اپنے جو ہیں کیسے رہنا ہے, مطلب مذہب کو بالا طاق رکھ کے, قومیت کو بالا طاق رکھ کے ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے, اس معاشرے کو آگے لے جانا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ملک ترقی کرے گا. ورنہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ پھر اس طرح کا تنزلی کا شکار ہوتا رہے گا, اور اس طرح کے پروگرام ہم چاہے کتنے بھی کر لیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا. ہماری خدا کا شکر ہے کہ ہمارے مطلب جو لوگ ہیں, تجربہ ہے, انہوں نے اپنے لحاظ سے, کرنل صاحب کے لیے میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ان کو بر وقت بلایا اور ہم نے ان سے بہت اچھی باتیں سنی اور سیکھی بھی ہیں ان کے تجربے سے. I'm very very grateful. I'm obliged. میں یہ کہنے میں کوئی جھجک اور کوئی شرم نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں, اور یہ باتیں خدا کرے کہ ہمارے سننے والے اور ہمارے لوگ بھی ان باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں.
میں اسی کے ساتھ یہی کہوں گا کہ میں آپ سیمسن جاوید کا اور تہمینہ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ہمیں آپ نے موقع دیا کہ ہم مل کر، میں اور کرنل صاحب آپ کے ساتھ مل کر اس جو ہمارا یہ ٹاپک تھا اس پر کچھ تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں آپ دونوں حضرات کی، کرنل صاحب آپ کی اور جے جارج صاحب، آپ دونوں معزز شخصیات ہمارے لیے قابل صد احترام، اور سیمسن جاوید صاحب آپ ہمارے چونکہ آج کے پروگرام کے میزبان ہی ہیں، آپ کی طرف سے میں آپ دونوں حضرات کی میں بے حد مشکور ہوں. اور آخری بات میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ وہیں جہاں پر بھی ہیں، چاہے جیسے سیمسن جاوید ہیں، چاہے آپ ہیں، چاہے جے جارج صاحب ہیں، یہ سب پاکستان ہیں. تو میں پاکستان ہوں. میں نے اپنے بچے اور اپنی ذات کے لیے بہت کچھ سوچ لیا، لیکن اب ضرورت ہے کہ میں پاکستان ہوں. اب ضرورت ہے کہ میں پاکستان کے لیے سوچوں. جس وقت میں نے پاکستان کے لیے سوچنا شروع کر دی، میں اس وقت اپنے پاکستان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنی دنیا کے پورے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم سب کے لیے پازیٹیو سوچنا شروع کر دوں گی. تو آج کے اس پروگرام کو ہم یہیں پہ اختتام، لیکن آپ جیسی شخصیات کو ہم پھر دوبارہ زحمت دیں گے کہ ایک اچھے اور پروگرام کے لیے. آج کی بات چیت بہت اچھی رہی، اور میں پھر اس بات پہ آپ سب سے اجازت لینا چاہوں گی کہ یہ اختتام نہیں ہے، یہ آغاز ہے. محبت کا آغاز ہے، بھائی چارے کا آغاز ہے، دوستی کا آغاز ہے، اچھی سوچ کا آغاز ہے. اور اس اچھی سوچ کو ہم لوگ نیو کیسل نیٹ ورک کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ سب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا بہت شارٹ نوٹس پہ. ایک دفعہ پھر کرنل صاحب میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ آپ آئے. جنگ کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے جو آپ کی جو جنگ کروائی ہے اس میں وقت تھا. ہم نے بارڈر پہ آپ کو لا کے کھڑا کر دیا. آپ ڈٹے رہے. واقعی میں آپ پاکستان کے عظیم جو ہیں وہ سپہ سالار ہیں، مجاہد ہیں، اور بڑے بڑے سولجر ہیں. اور میں سیمسن جاوید صاحب آپ کی بے انتہا مشکور ہوں کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے آپ پورے پاکستان کی ایک خوبصورت تصویر ہیں. خدا آپ سب کو سلامت قائم دائم آباد رکھے. جب تک آپ سب ہیں تب تک پاکستان ہے. آپ سب کی خیر ہو، پاکستان کی خیر ہو، اور دنیا کے تمام انسانوں کی خیر ہو. آمین. تھینک یو. آمین. آمین. یس. آمین.